رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کنکری پھینک رہا تھا۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کنکری مت پھینک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکر پھینکنے سے منع فرمایا، یا یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کنکری پھینکنے کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تو نہ شکار ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بلکہ کسی کا دانت توڑ دیتا ہے یا آنکھ پھوڑ دیتا ہے۔ پھر عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن دیکھا کہ وہ اسی طرح کنکری پھینک رہا ہے، تو عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کنکری پھینکنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور تو پھر بھی باز نہیں آیا، میں تجھ سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا۔ شکار کے احکامات چل رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تیر اور تلوار اور پھینکنے کی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں نقل کیا۔ خذف کہتے ہیں انگلی پر اس طرح کنکری رکھ کر ایسے پھینکنے کو، کہ انگلی پر پتھر رکھا اور انگوٹھے کے ساتھ ایسے پھینک دیا، اس کو خذف کہتے ہیں۔ اب اس طرح کنکری پھینکنے سے تو کوئی شکار وغیرہ نہیں ہوتا، اور اس سے نقصان کا خطرہ ہے کہ اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے، آنکھ پہ لگ گئی، دان پہ لگ گئی، دان ٹوٹ گیا یا آنکھ پھوٹ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ کے اور ویسے بھی زندگی کے چھوٹے چھوٹے آداب جن میں اسلام مسلمانوں کو جسمانی طور پر کچھ خطرہ تھا تو وہ بھی بیان کر دیے تاکہ امت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آگ جلانے سے منع کیا کہ سونے لگو تو آگ بجھا دو، چراغ جل رہا ہے اسے بھی بجھا دو۔ یہ ایک ادب بیان کیا۔ آج ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ ہیں جو گیس نہ بند کرنے کی وجہ سے رات کو مر جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ دوسرے کی طرف کرنے سے منع فرمایا، مذاق میں بھی کرنے سے منع فرمایا کہ تم اسلحہ کرو گے تو شیطان دھکا دے گا، اگلے کو لگ جائے گا۔ اس دور میں تیر اور تلوار ہوتے تھے کہ تیر کسی کی طرف مذاق میں سیدھا کیا، شیطان نے ہاتھ کو جھٹکا دیا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، اگلے کو لگ گیا۔ آج کل اسلحہ ہے، پسٹل ہے، گن ہے۔ آج کل بچے مذاق کرتے ہیں۔ اسلحہ جب گھر میں رکھا جائے تو والد کا کام ہے کہ پورے گھر والوں کو پوری تربیت دے کہ اسلحہ پکڑنا کیسے ہے، اس کو صاف کیسے کرنا ہے، چلانے کیسے ہے، کھیلنا کیسے ہے۔ آج کل تو گن میں کھیلنے کا آسان طریقہ ہے کہ بالکل خالی کر دو۔ گن خالی نہیں کی ہوتی، وہ مذاق کرتے ہیں مذاق میں۔ اب وہ 2-4 دن پہلے کا واقعہ ہے سوات کے علاقے کا، وہ پٹھان لڑکا تھا، وہ مووی بنانے لگا، ایسے پسٹل رکھا، گولی چلی، ادھر ہی مر گیا، 18 سالہ لڑکا۔ کتنا والدین کے لیے دکھ ہے اور اس بچے کے لیے کتنا نقصان ہو گیا کہ اپنی زندگی مذاق میں ختم کر دی۔ تو یہ اسلحہ کئی گھروں میں دیکھا کہ گن کو صاف کرتے ہیں تو گولی چل جاتی ہے، جو سامنے ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ گن صاف کرنے کا ادب پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گن کو آسمان کی طرف کر دو، پھر اس کا لوڈ بالکل ختم کر دو، گولی نکال دو، پھر 1-2 فائر کرو کہ بیچ میں کوئی پھنسی ہو نکل جائے، اس کے بعد گن کو نیچے رکھ کے صاف کرتے ہیں۔ تو گھر میں اسلحہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر تلوار تھے، تو مسجد میں جب صحابہ لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیروں کو نوک کی جانب سے پکڑنے کا حکم دیا ہوا تھا کہ تیروں کو نوک کی جانب سے بندہ پکڑ کے لائے، کیونکہ دوسری جانب سے پکڑے گا تو جب لے کے چلے گا تو نوک کسی کو لگ جائے گی۔ تو اگر تیر تلوار مسجد میں لے کر آتے تھے تو یا تو کپڑا اوپر چڑھاتے تھے یا تیر کو آگے نوک کی طرف سے پکڑ کے رکھتے تھے تاکہ چلتے پھرتے کسی کو لگے نہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب۔ اب یہ کنکری اس طرح پھینکتے ہیں۔ بعض مدارس میں، بعض سکولوں میں استادوں کی عادت ہوتی ہے، بچہ شیطانی کرتا ہے تو لاٹھی پھینک دیتے ہیں، یا پنسل ہوتی ہے، کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ اس کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ کئی اداروں میں ایسا ہوا، یہاں لاہور میں ایک ادارے میں ایسا ہوا کہ قاری صاحب نے ایسے پنسل پھینکی، وہ بچی کی آنکھ میں لگی اور آنکھ ضائع ہو گئی۔ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ بھائی بچے کو بلا کے ڈانٹو۔ یہ ایسے پھینکنے سے، یہ چھوٹی سی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کا بھی اس سے شکار نہیں ہوتا، دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اس طرح شکار بھی نہیں کیا جاتا، تو ایک بیہودہ حرکت کیوں کرتے ہو کہ ایسے کنکر پھینکنا؟ باہر دیہاتوں میں ادھر ادھر انسان جب راستوں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتا رہتا ہے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے چھوٹا بھی نقصان کا خطرہ تھا تو وہ بھی بتا دیا۔ تو عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو منع کیا، پھر کبھی دیکھا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے تو فرمایا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ چند دنوں کا ذکر کیا کہ اتنا عرصہ میں بات نہیں کروں گا۔ شرعی طور پر اگر کوئی بندہ دین کے مخالفت کرتا ہے، دین پر عمل نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس سے ناراض ہونا کہ یہ اس بات پر عمل کیوں نہیں کر رہا، یہ جائز ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اپنے نفع نقصان کے لیے ناراض ہونا جائز نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ازواج مطہرات سے بعض مواقع پر ناراض ہوئے۔ عام اگر انسان کو جسمانی طور پر، مالی طور پر نقصان ہو، کسی سے شدید نقصان کا خطرہ ہو، اس سے بھی ترک تعلق کر سکتا ہے، لیکن دین کی وجہ سے ہمیشہ بھی کر سکتا ہے، چند دنوں کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، باپ ناراض ہو جائے میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، میرا تجھ سے تعلق نہیں، اس کی تربیت کے لیے کوئی اور ہے اس کو دین سمجھایا، تو یہ صحابہ ناراض ہو جاتے تھے۔ جب کسی کو دیکھتے کہ ہم نے اس کو حدیث سنائی اس نے عمل نہیں کیا تو اس سے ناراض ہو جاتے تھے۔ کبھی پوری عمر نہیں بولتے تھے کہ بھائی جب تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت نہیں ہے، تو نے عمل نہیں کرنا، تو ہم کیوں کلام کریں؟ تو دین کی وجہ سے دوسروں سے ناراضگی یہ جائز ہے۔ تو عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ناراضگی کا اعلان کیا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔